حي على الفلاح وقل رب زدنی علما۔ محترم سامعین، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے اور مسلمان اس کی آفاقیت کے علم بردار ہیں۔ ہر دور میں اسلام کے ماننے والوں نے دنیا والوں کے سامنے اسلام کا نمونہ پیش کیا، چنانچہ انسانیت نے ان کے عمل اور کردار سے متاثر ہو کر اسلام کو گلے لگایا۔ لیکن افسوس، آج اسلام کے سپوت اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلامی تعلیمات ایک طرف تو ہماری اکثریت دوسری طرف ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت و معیشت، غرضے کے زندگی کا ہر شعبہ اسلامی تعلیمات سے خالی دکھائی دیتا ہے۔ وہ دین جس کی بنیاد توحید پر تھی، جس کے پیغمبر نے اپنی 23 سالہ زندگی توحید کے فروغ اور شرک کی تردید میں صرف کر دی، جس نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے پر یہود و نصارہ پر لعنت بھیجی تھی اور یہ دعا کی تھی کہ بار الہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا، آج اسی دین کے ماننے والے اور اسی پیغمبر کی اطاعت کا دم بھرنے والے دن رات قبروں پر نظریں چڑھاتے ہیں، مردوں کو مشکل کشا، حاجت روا اور غوث آدم سمجھتے ہیں۔ وہ دین جس نے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کو اپنی بنیاد قرار دیا تھا، کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد پہلا فریضہ نماز بتایا تھا، جسے عطا کرنے کے لیے خالق کائنات نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا تھا۔ افسوس، آج ہماری اکثریت اسے پامال کر کے اپنی پہچان کھو رہی ہے۔ وہ دین جس نے اخلاقیات کو مرکزی حیثیت دی تھی اور جس کی تکمیل کے لیے پیغمبر اسلام مبعوث کیے گئے تھے، وہ دین جس نے معاملات کو اصل دین قرار دیا تھا، آج اسی دین کے نام لیوا اخلاقیات اور معاملات میں ایسی پستی کے شکار ہو چکے ہیں کہ علامہ والحفیظ منشیات کے بازار ہم نے لگا رکھے ہیں، ہوس کے اڈے ہم نے قائم کر رکھے ہیں، قمار بازاری، چوری، ڈاکہ زنی، قتل و غارت گری، رشوت خوری، دھوکہ دہی، بددیانتی، جھوٹ، فراڈ، سامان میں ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، آخر وہ کون سی اخلاقی خرابیاں نہیں ہیں جو ہم میں نہ پائی جاتی ہوں۔ معاشرتی زندگی میں دیکھیں تو جہیز کی لعنت، لڑکیوں کو وراثت سے محروم کرنا، طلاق کا غلط استعمال اور بہت سارے ہندوانہ رسم و رواج میں ہم بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ ذات پات کے مسائل اور مسلکی تعصب نے ہمارا کچومر نکال رکھا ہے۔ غرض کے تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم، پورا جسم چھلنی ہے، زخم آلود ہے، مرہم کہاں کہاں لگایا جائے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ آج اسلام کی اشاعت محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ غیروں نے اسلام پر اعتراض شروع کر دیا ہے اور اسلامی تعلیمات کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو مسلم سماج کی یہ حالت ہے تو دوسری طرف ہمارے دشمن نے نئی نسل کے ساتھ فکری جنگ چھیڑ رکھی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری نئی نسل بڑی تیزی سے اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں اصلاح سماج کی کس قدر ضرورت ہے، اس کا اندازہ ہم اور آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ سماج کی اصلاح کا بیڑا اٹھانے والے خود اصلاح سماج سے عاجز اور قاصر نظر آ رہے ہیں۔ اصلاح کی کوششیں ضرور ہو رہی ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، جلسے اور سیمینارز ہو رہے ہیں، لیکن یہ ساری کوششیں افسوس کے کارآمد ثابت نہیں ہو رہی ہیں۔ میری سمجھ سے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جلسے ہماری جماعت اور تنظیم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہماری کوششوں کا محور جماعت کی خدمت ہوتا ہے اور ہمارے کام اخلاص کی روح سے خالی ہوتے ہیں۔ ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ ہمارے علماء ترجیحات دین کو نظر انداز کر کے فروعی مسائل میں مناظروں اور مباحثوں میں مشغول ہیں، جس کی وجہ سے دینی علم فروغ نہیں پا رہا ہے۔ جہالت
دور نہیں ہو رہی ہے اور ادھر سماج آئے دن پستی کا شکار ہوتا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کوئی لائحہ عمل نہیں جو اس جمود کو توڑ سکے اور سماج اسلامی تعلیمات کا گہوارہ بن سکے؟ جی ہاں، ہمارے پاس ایسا نظام حیات ہے جو مردہ انسانوں کے اندر زندگی کی روح پھونکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس آفاقی نظام کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی مصلح، کسی مفکر اور کسی فلسفی کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، البتہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اصلاح امت کے لیے اسی نسخہ کیمیا کو اپنائیں جسے اپنا کر اگلے کامیاب ہوئے تھے۔ اس کے لیے ہم آپ کی خدمت میں آج چند گزارشات پیش کر رہے ہیں، امید کہ ان پر دھیان دیا جائے گا۔ پہلے نمبر پر علماء، خطبہ اور داعیان دین فروعی مسائل پر بحث کرنے اور مناظرہ میں شریک ہونے کی بجائے ترجیحات دین پر توجہ دیں کہ کرنے کے کام ابھی بہت ہیں، ورنہ اگر یہی حالت رہی تو ہماری پہچان بھی مٹ جائے گی۔ دوسرے نمبر پر اصلاح سماج میں خطبہ جمعہ کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ اس کی فعالیت کو بحال کرنے کے لیے بستی اور شہر کے سارے مرکزی مساجد میں حاضرین کی زبان میں خطبہ جمعہ کا اہتمام کیا جائے اور امام اور خطیب کی تعین میں بھی روایتی جو ذہنیت ہے اس کو نظر انداز کیا جائے، اچھے اور قابل ائمہ اور خطبہ تعین کیے جائیں جو نیک اور صالح ہونے کے ساتھ ساتھ باصلاحیت ہوں تاکہ عوام کی صحیح رہنمائی کر سکیں، اور ان کو تنخواہ بھی معقول دی جائے تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ کام انجام دے سکیں۔ تیسرے نمبر پر ناظر قرآن اور قرآن فہمی کے لیے ہر محلہ کی مسجد میں حلقے قائم کیے جائیں، عوامی دروس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے اور ناخواندہ حضرات کے لیے ایسے دروس کا اہتمام کیا جائے جس سے وہ دین کی ضروریات سے واقف ہو سکیں۔ چوتھے نمبر پر اصلاح سماج میں خواتین کا بنیادی کردار ہوتا ہے، اور اس بنیادی کردار کو بحال کرنے کے لیے علیحدہ خواتین کے لیے دینی اجتماعات کا نظم کیا جائے، گھر کے اندر ماں کے کردار کو فعال کیا جائے، گھر میں بچوں کو دینی ماحول فراہم کیا جائے، دینیات پر مشتمل کتابوں کی چھوٹی لائبریری بنائی جائے، مشنریز کے زیر اہتمام چلنے والے جو درسگاہ ہیں ان میں زیر تعلیم بچوں کی دینی تربیت کا خاص خیال رکھا جائے، بڑی تعداد میں شہروں میں، محلوں میں، گاؤں میں، بستیوں میں اسلامی اسکولز کے انتظامات کیے جائیں جہاں دینی ماحول میں عصری تعلیم کا اہتمام کیا گیا ہو۔ ایجوکیشن کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، تعلیم کی طرف ہماری اکثریت کا دھیان نہیں جاتا ہے، حالانکہ کسی قوم کی ترقی کا اصل راز تعلیم ہی ہے۔ تعلیم پر ہم زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں، اپنے خاندان کے وہ بچے جو مالی اعتبار سے کمزور ہوں ان کی کفالت کریں، ان کی مالی امداد کریں تاکہ وہ تعلیم مکمل کر سکیں کہ تعلیم کے بغیر کسی قوم کا آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ اقتصادی اعتبار سے بھی ہم سماج میں بہت پیچھے ہیں۔ اقتصادی اعتبار سے مضبوط ہونے کے لیے مسلم سماج میں تجارت اور کاروبار کی روح کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں کاروبار کا جذبہ بہت کم ہوتا ہے۔ مالی حالت بہتر بنانے کے لیے کاروبار کی طرف دھیان دینا بے حد ضروری ہے۔ ہمارے پاس انبیاء کرام کا اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ ہمارے پاس اپنے نبی اور صحابہ کرام کا اسوہ ہے کہ انہوں نے تجارت کیا تھا، کاروبار کیا تھا، لہذا ہمیں کاروبار کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ بچوں میں کاروبار کرنے کا لگن پیدا کریں۔ کاروبار کرنے کے لیے موٹی رقم نہیں چاہیے بلکہ ہمت، حوصلہ اور پلاننگ چاہیے۔ اگر حوصلہ ہے، پلاننگ ہے، وقت دے رہے ہیں تو کم آمدنی والے بھی آسانی کے ساتھ کاروبار کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو غفلت کب تک اور سستی تا بکے؟ ہمارے او سارے بھائی اور ساری بہنیں جو ابھی
میری بات سن رہے ہیں، میرے پیغام کے مخاطب ہیں۔ سماج سدھار سے پہلے ہمیں خود کو سدھارنا ہوگا۔ ہمیں دوسروں کی اصلاح کے لیے فکر مند ہونے سے پہلے اپنا احتساب کرنا ہوگا، اپنا جائزہ لینا ہوگا، اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا، اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی، خود کو بدلنا ہوگا، کیونکہ افراد سے ہی سماج بنتا ہے۔ جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے سماج نہیں بدل سکتا۔ اگر ہم خود کو بدل لیتے ہیں تو سماج خود بخود بدل جائے گا۔ فرد کی جب تک اصلاح نہ ہوگی سماج سدھار کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے، اپنے رویہ کو بدلیں گے، سماج سدھار کے لیے کام کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔